بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت روحانیت چینل پر ایک دفعہ دوبارہ خوش آمدید۔ سامعین عزیز وقار، آپ کی خدمت میں پچھلی ویڈیوز میں نظر بد کے بارے میں چند گزارشات پیش کی تھی کہ نظر بد کی علامات کیا ہیں، نظر بد کے خاتمے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں، کیا وظائف ہمیں ملتے ہیں۔ تو یاد رکھیے قرآن مجید کی سورہ قلم کی آخری آیات فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، یہاں سے لے کر جو سورت کا خاتمہ ہے یہاں تک یہ آیات آپ 7 بار پڑھ کے دم کریں انشاءاللہ العزیز، اس کی برکت سے نظر بد کا اثرات ختم ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ آپ نظر بد کے خاتمے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کوشش یہ کریں کہ ہر انسان، میرے جو سامعین کرام ہیں، ہر انسان یہ خود پڑھے۔ خود پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کا اجر و ثواب بھی ملے گا، آپ کا اتنا ٹائم جو ہے وہ ذکر و اذکار میں بھی گزر گیا، تلاوت قرآن پاک میں گزر گیا، آپ کا آخرت کا بیلنس بھی انشاءاللہ بنے گا، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تکلیف و جو نظر بد کے اثرات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو ایک کام میں آپ کے لیے مختلف فوائد ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ آپ خود یہ وظائف پڑھنا شروع کر دیں نظر بد کے خاتمے کے۔ تو یاد رکھیے آپ جتنی زیادہ دفعہ یہ وظائف پڑھیں گے اتنی تاثیر میں قوت آتی جائے گی۔ آپ جتنے زیادہ یہ وظائف پڑھیں گے تو آپ کی اس وظائف کی قوت بڑھتی رہے گی، پھر آپ کو اس کے فوائد جلد نظر آئیں گے۔ ابتدا میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو چند دفعہ وظیفہ پڑھنا پڑے، لیکن جتنی تعداد بڑھتی جائے گی، جتنی زیادہ دفعہ آپ دم کریں گے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، تو اس کی برکت سے اس وظائف کی قوت جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں دیگر آیات مبارکہ بھی ایسی ہیں جس کو نظر بد کے خاتمے کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، جیسے سورۃ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ اس سورت کو بھی 3 بار پڑھ کے اس انسان پر دم کر دیا جائے جس کو نظر بد لگ گئی ہو، یا خود انسان کو نظر بد لگ گئی ہو، تو اپنے آپ پر بھی وہ سورہ کوثر 3 بار پڑھ کے دم کر لیں تو انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے نظر بد کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے نظر بد کے اثرات ضروری نہیں کہ دوسرے نے نظر لگائی ہو، کبھی کبھی انسان کو اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ خود کو دیکھا شیشے میں، پسند آیا اپنا آپ کہ آج تو بڑے صاف ستھرے اجلے نظر آ رہے ہو، اپنے آپ کو دیکھ کر انسان خود اپنے آپ کو بھی کبھی کبھی نظر لگا لیتا ہے، اپنے ماں باپ کی نظر بھی لگ جاتی ہے، اپنے گھر کے افراد کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی انسان کی نظر لگتی ہو تو اس کی نظر لگے گی، بلکہ ہر انسان کی نظر لگ سکتی ہے، اسی لیے یہ ضروری نہیں۔ اس کے علاوہ دیگر صورتیں بھی ہیں، وظائف بہت زیادہ ہیں نظر بد کے خاتمے کے لیے۔ سورہ فلق، سورہ ناس، آخری 2 صورتیں 3 بار پڑھ کے اپنے آپ پہ دم کریں، یا جس کو نظر بد ہے اس پہ دم کریں، تو انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے بھی اللہ کریم نظر بد کے اثرات کو ختم فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ وظائف احادیث مبارکہ میں بھی آئے ہیں، بہت سے طریقے نظر بد کے خاتمے کے احادیث مبارکہ میں آئے ہیں، چند آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آسان سے الفاظ ہیں، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ 7 بار یہ آپ وظیفہ پڑھیں اور اس کے بعد اپنے آپ کو یا مریض کو دم کریں، انشاءاللہ العزیز نظر بد کا خاتمہ ہوگا۔ ایک اور عمل جو نظر بد کے خاتمے کے لیے احادیث مبارکہ سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جس انسان پر انسان کو شک ہو کہ مجھے فلاں انسان نے نظر لگائی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی شخص آ کر الفاظ کہہ دیتا ہے تم تو آج بڑے پیارے لگ رہے ہو، اسی طریقے سے مختلف الفاظ کہہ دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ اسی انسان کی نظر لگ جاتی ہے، اسی وقت اس انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، تو انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے فلاں نے یہ الفاظ کہے تھے، مجھے فلاں کی نظر لگی ہوگی۔ تو اس شخص کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اگر تم سے کوئی اس بات کی طلب کرے کہ اپنے اعضاء کو دھو لو تو تم اس کو دھو لیا کرو۔ حدیث پاک کی شرح میں محدثین نے فرمایا ہے کہ کوئی انسان اگر کسی کو نظر لگا دے تو اس انسان کے منہ ہاتھ دھویا ہوا پانی اس کو کہا جائے کہ منہ ہاتھ دھو لو، اور وہ پانی ایک برتن میں جمع کر لیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے گلے میں پانی ڈالا جائے جو اس کے اعضاء پوشیدہ سے ہوتے ہوئے نیچے زمین میں کسی برتن میں وہ پانی جمع کر لیا جائے، وہ پانی پھر اس مریض کو جس کو نظر لگی ہو اس پر ڈال دیا جائے تو اس سے بھی نظر بد ختم ہو جاتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں صحابہ کرام کے یہ ایک واقعہ ذکر ہے کہ جس میں ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو نظر لگا دی تھی، نظر لگ گئی تھی، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ
अलैहिस्सलाम ने यही तरीका तालीम फरमाया कि जाकर उससे मुँह हाथ धुलवाओ और इस तरीके से आज़ाए पोशीदे का पानी फिर जमा करके उस इंसान पर डाल दो तो नज़र बद ख़त्म हो जाएगी। तो आक़ा करीम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ़ तरीके बयान फरमाए हैं मुख्तलिफ़ अहादीस मुबारका में, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, और दीगर अल्फाज भी अहादीस मुबारका में औज़ु बिकलिमाति ताम्माति व मिन ऐनिन लाम्मा, मुख्तलिफ़ अल्फाज अहादीस मुबारका में मनक़ूल हैं। उन अल्फाज से भी आप जो है वो मरीज़ को या अपने आप को दम कर सकते हैं। याद रखिए, कोशिश ये करें कि कोई एक वजीफ़ा वो अपनी आदत बना लें। मैंने तो चंद वज़ाइफ आपकी खिदमत में पेश किए, आप कोई सा भी एक वजीफ़ा अपनी आदत बना लें और उसको बार बार पढ़ें। अगर कुरान मजीद की आयत हों तो बहुत अच्छी बात है, तो एक वजीफ़ा मुसलसल अपनी आदत बना लें और उसी को पढ़ते रहें, तो उसकी बरकत ये होगी कि उस वजीफ़े के असरात आपको ज़्यादा हासिल होंगे। मेरी वो बहनें, वो माएँ, वो बेटियाँ कि जो मखसूस अय्याम में हों, तो उनकी खिदमत में ये अर्ज़ है कि मखसूस अय्याम में फिर वो ख़ुद ये आयत करीमा ना पढ़ें, कुरान पाक वाली। कुरान पाक की तिलावत इन दिनों में मना है, तो उन दिनों में कोई दूसरा घर का फ़र्द पढ़कर उनको दम कर दिया करे, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उन पे नज़र बद का असर ख़त्म हो जाएगा। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। आखिरी गुजारिश आपकी खिदमत में कर दूं कि मेरे जो भाई बहनें हमारे इस चैनल पर नए हैं, उन्होंने ग्रुप को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपको हमारी वीडियो, हमारी बातें पसंद आए तो आप उनको लाइक और शेयर भी करें, ताकि आपसे और आपके दीगर जानने वालों से हमारा राब्ता और ताल्लुक़ मज़बूत हो।